محمد روحی فداک اللہ 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 محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، تیسرا بہت ہی اہم۔ بعضوں نے اسے عبادات کے اعتبار سے جو ہے نماز کو پہلا اور زکوٰۃ کو دوسرا لکھا ہے، اور نماز کے بعد جو ہے اور نماز ہی کی طرح ایک جلیل القدر اور قابل اہتمام رکن ہے، اور اسلام میں نماز کے بعد سب سے زیادہ تاکید اسی کی آئی ہے، یعنی زکوٰۃ کی۔ 32 مقامات پر اس کا ذکر نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ کیا گیا، اور کئی مقامات پر علیحدہ علیحدہ بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کی زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے مفید ہوگا، بلکہ یقین کر لیں کہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا، اسی کا طوق بنا کر کے پہنایا جائے گا۔ اور مختلف آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ دینے والے کے لیے فائدہ اور نہ دینے والے کے لیے جو عذاب آیا ہے۔ کہیں پر جو ہے صراحتاً ذکر کیا گیا، کہیں پر تفصیلاً اجمالاً ذکر کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کو، مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے کہ تم کو پاک کر دے گی۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ ایک پل ہے، اور فرمایا کہ تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کریں۔ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ زکوٰۃ کے معنی لٹرلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ پاک ہونا یا برکت ہونا یا بڑھنا، اور شرعی طور پر زکوٰۃ کے معنی یہ ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ، یعنی جس پر 1 سال گزر گیا ہو، جس کو شریعت نے مقرر کیا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کسی مسلمان فقیر کو جو سید نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اور سید کا شرعی غلام نہ ہو، چونکہ زکوٰۃ کیا ہے، مال کا میل ہوتا ہے، اس لیے سید واجب الاحترام ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اچھے مال سے ان کی خدمت کیا کریں، اور پوری طرح جو ہے اس کو مالک کر دینا، چونکہ اس کام سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا شرعی حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے۔ یعنی یہ شرطیں یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ، جس پر شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی آدمی بعد میں اسلام قبول کیا ہے تو اس کو پہلے کے مال کی زکوٰۃ کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ نمبر 2، آزاد ہونا، غلام پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل ہونا، مجنون پر، دیوانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا پاگل پن سال بھر چلے، اور اگر چند روز کے لیے بھی وقفہ ہے، افاقہ ہو جائے تو اس کے لیے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ نمبر 5، نصاب کا ہونا، اگر نصاب میں ذرہ برابر بھی کمی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رہی بات۔ اس کے علاوہ ملک تام ہونا، یعنی آپ کے پاس پوری قبضے میں رہنا، پوری طرح اپنے قبضے میں رہے، اور مال کا جو ہے ضروریات زندگی، یعنی کھانے پینے، رہنے پہننے اوڑھنے کے، اپنی ضروریات کی سواریوں کے علاوہ رہنا، یہ ہے۔ اور 8ویں چیز ہے قرضدار نہ ہونا، آدمی قرضدار نہ رہے۔ تو یہ تھا چند باتیں جو زکوٰۃ سے متعلق تھی۔ چونکہ زکوٰۃ سے متعلق کئی ایک سوالات آج اس کے پاس آئے ہیں، تو ان سوالات کا جواب دینے سے قبل جو ہے میں ضروری سمجھا کہ بھئی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے رکھ دوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ پہلا سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سیلنگ یا پرچیزنگ پرائس پر دینی چاہیے، اور جو ہے گولڈ پرائز جو ہے فلکچویٹ جو ہوتا ہے ڈیلی، اس پر کس پر دینی چاہیے؟ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ جو آپ کے پاس پیسہ ہے، جو وہ مال تجارت ہے یا گولڈ ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ جب بیچنے جائیں گے مارکیٹ میں تو وہی حقیقی آپ کی قیمت ہے۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پرچیزنگ کا گولڈ دیکھیں گے تو اگر آپ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں گولڈ تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60,000 روپے ہو،
تولا ہو، اور جب آپ بیچنے جائیں گے تو آپ کو اتنی اس کی قیمت نہیں آئے گی، تو آپ بیچنے پر جو قیمت آپ کو اصول ہوتی ہے اسی قیمت پر آپ کو زکوٰۃ واجب ہوا کرے گی۔ اور جو ڈیلی فلکچویٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ معلوم کر لینا پڑے گا کہ بھئی کہاں کیا ریٹ چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے کہ سادات کرام کو زکوٰۃ دینا بالکل درست اور جائز نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل کچیل ہے، صدقہ ہے، اور سادات کرام آل نبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل ہے، تو ان کو کچرا اور میل والا مال نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو پاک و صاف ستھرا مال دیا جائے گا۔ ان کی اچھے مال کے ذریعے سے کیا کہا جائے کہ خدمت کی جائے، نہ کہ یہ کہ بھئی آپ اپنی زکوٰۃ وغیرہ جو ہے لے جا کر کے سادات کو دیں۔ بعض لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں وہ پہلے جو ہے بیت المال ہوا کرتا تھا، اب بیت المال نہیں ہے، خمس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، کسی چیز کے ختم ہونے سے شریعت کا رول ختم نہیں ہو جاتا۔ اب ماں باپ کو بھی ہم زکوٰۃ دینے کا نہیں دینا ہے، تو ان کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ تھا پہلے کے دور میں، تو کیا اب وہ نہیں ہے بول کر ہم اس چیز کو ان کے لیے بھی جائز قرار نہیں دے سکتے ہیں؟ آئیے، تیسرا سوال یہ ہے کہ بھائی بہن، والد والدہ، بیٹا بیٹی، کس کو زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا؟ دیکھیے، دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اصول، ایک ہے فروع۔ اصول مطلب آپ کے اوپر کے لوگ، آپ کی اصل، یعنی آپ کے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، یہ سارے اصول ہیں آپ کے، فور اینسسٹرز کہہ لیں، فور فادرز کہہ لیں، فور مدرز کہہ لیں، جو بھی اوپر کا آتا ہے۔ فروع کہتے ہیں نیچے، فروع کس کو؟ برانچز کو کہتے ہیں، یعنی آپ کے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، اب نیچے تک چلے جائیں پورا، تو یہ دو جنوں کو نہیں دے سکتے آپ، یعنی والد کو نہیں دے سکتے، والدہ کو نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا پوتی کو نہیں دے سکتے، نیچے اوپر دو طرف نہیں دے سکتے۔ وہ چھوڑ کر رائٹ پر چلے جائیں، آپ بھائی بہن ہیں، دیا جا سکتا ہے، اور پھوپا پھوپی ہے، دے سکتے ہیں، چچا چچی ہو، دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، یعنی وہ خود اگر زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ آسان ہے یہ طریقہ کہ ماں باپ اوپر نہ دے، نیچے نہ دے، رائٹ لیفٹ جو جس کو چاہے اس کو دے سکتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینا اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ایک آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ نان مسلمز کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ نان مسلمز کو زکوٰۃ دینا یعنی غیر مسلم جو ہے ان کو دینا۔ دیکھیے، غیر مسلم کے بارے میں علماء کرام کا یہ معاملہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دراصل مسلمانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، مسلمانوں کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ احناف کا اس پر متفقہ مسئلہ ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ایک الگ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ حربی نہ ہو، ذمی ہو، یعنی مثال کے طور پر حربی یعنی جنگ لڑنے والا، آپ مسلمانوں کو ستانے والا نہ ہو، بلکہ وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں دب کر رہتا ہے، تو اس کی اجازت بعض علماء نے دی ہے۔ مگر موجودہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے حالات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے حربی ہے اور ذمی نہیں ہیں، تو موجودہ دور کے حالات کو تناظر میں رکھتے ہوئے غیر مسلمین کو زکوٰۃ دینا درست اور جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد جو پانچواں سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ سونے کی اور چاندی کی نصاب کیا ہے، کتنا دیا جائے؟ دیکھیے کہ عمومی طور پر سونے کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی کا، اگر عورت یا آدمی کسی کے پاس بھی شمال کی طرف جو ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے، شمال کی طرف، یعنی نارتھ سائڈ کے جتنے علماء، دیوبند وغیرہ جو ہے، بریلوی شریف، دیوبند وغیرہ، ان حضرات کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی۔ اگر جامع نظامیہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے فتاویٰ دنیا بھر میں معروف و مشہور ہے، عظیم دینی درسگاہ ہے، اور جس کا ایک منفرد ریسرچ ہوتا ہے ہر دور میں، ہر دور کے لیے، تو چونکہ تولے کے اعتبار سے دیکھا گیا تو تولا پہلے کچھ بڑھ کے تھا، کچھ کم ہوا، آگے پیچھے فلکچویٹ ہوا ہے۔ تو جامع نظامیہ کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے، چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ کتنی ہوتی ہے گرامز میں؟ 425 گرام 285 ملی گرام، یاد رکھ لیں، 425 گرام 285 ملی گرام چاندی کا، اگر اتنا ہے تو 52.5 تولے چاندی کی بجائے جو ہے 42.5 گرامز اگر چاندی ہے،
42 ग्राम, तो आपके पर ज़कात वाजिब है। सोने का निसाब जो है वो ये है कि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम, जो 7.5 तोले कहते हैं ना, 60 ग्राम, ग्राम के एतबार से कह रहे हैं हम, तोले के एतबार से नहीं। यानी अगर किसी के पास चांदी 425 ग्राम 285 मिलीग्राम या फिर 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना है और उस पर 1 साल गुजर गया है, तो उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% से कह लें, आदमी को चाहिए कि वो उसकी ज़कात अदा किया करे। अगर ये निसाब है, इससे अगर कम हो गया तो भी ज़कात वाजिब नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर लोगों में गलतफहमी पाई जाती है कि भाई सोना चांदी है तो इतना छोड़कर उसके बाद वाले, किसी के पास अगर 10 तोले चांदी है तो वो ये समझता है कि भाई 60 ग्राम चांदी छोड़कर जो है बाकी के जो 40 ग्राम चांदी बची हुई सोना है उस पर देंगे। नहीं, ये बात गलत है। अगर किसी के पास 10 तोले सोना या 100 ग्राम सोना है तो पूरे 100 ग्राम पर उसको ज़कात देना वाजिब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो ये है 7वां क्वेश्चन कि प्रॉपर्टी पर ज़कात है क्या। देखिए कि अगर प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें आ जाएगी। आप प्रॉपर्टी किस मकसद से ख़रीदा है। अगर आप रहने की गरज से अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदे, कितनी भी रहे, वो 10 घर रहे तो भी उसके ऊपर आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। यानी अगर आप रह रहे हैं किराए पर देने की गरज से ख़रीदे हैं घर, 10 घर भी है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप बेचने की गरज से अगर कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीदे हैं तो आपके लिए उसके जिस वक्त आप बेचने के इरादे से ख़रीदे हैं उसी वक्त आपके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी, आपको ज़कात देना पड़ेगा। अगर आपका इरादा जो है उस इरादे का एतबार होगा। हाँ, अगर कोई किराए पर है घर आपका और उसका किराया आ रहा है और वो किराया महफूज रह रहा है, उस पर साल भी गुजर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में उसके ऊपर आपको ज़कात देना वाजिब होगा। वरना तो प्रॉपर्टी सिर्फ जनरल घर लेकर 10 घर लेकर के भी आप रखेंगे तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, ये इरादे के तहत ख़रीदा आपने कि इसको बेचेंगे तो फिर वो माल तिजारत बन जाएगा, वो माल तिजारत बन जाएगा। जब आप इरादा ये कर लेंगे कि हम इसको बेचेंगे तो फिर वो माल तिजारत के हुक्म में आएगा और माल तिजारत के ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट पर ज़कात। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जो किए हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके जो क्या कहें कि रिटर्न्स आ रहे हैं, रिटर्न्स पर ज़कात वाजिब होगी। इन्वेस्टमेंट अगर वो नॉन रिफंडेबल है तो उसके ऊपर तो ज़कात है ही नहीं। हाँ, अगर वो रिफंडेबल है, मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि भाई 10 लाख रुपए लगा रहे हैं हम और काम ये चलेगा, इन्वेस्टमेंट चल रहा है और बाद में जो है एंडिंग में जो भी तयशुदा मामलात होंगे, ये अमाउंट वापस आएगा या जो भी अमाउंट आएगा वो चीज़ को देख करके वो जो अमाउंट रहेगा उस अमाउंट पर जो वापस आने वाला है उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। अगर नॉन रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट है तो आपके ऊपर ज़कात वो अमाउंट पर नहीं होगा, बल्कि उससे जो रिटर्न्स और प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसके ऊपर ज़कात देना होगा। 9वां सवाल ये है कि रेंट पर ज़कात देना। रेंट पर ज़कात, यकीनन रेंट पर ज़कात नहीं है। अगर वो रेंट का अमाउंट आकर के महफूज हो रहा है और उस पर साल गुज़र रहा है तो उस पर आपको ज़कात देना लाजिमी होगा। इसके अलावा जो सवाल आया है 10वां, वो ये है फार्मिंग पर ज़कात। देखिए, फार्मिंग पर ज़कात है, वाजिब है और ज़कात ज़्यादा भी है, ज़कात उसकी ज़्यादा है। उसमें ये देखा जाएगा कि आप जो है ज़कात जो दे रहे हैं, अगर वो ज़कात आप मतलब आर्टिफिशियली इरिगेशन से दिया जा रहा है, तैयार हो रही है खेत, मिसाल के तौर पर आप जो है पानी वगैरह खाद वगैरह दे रहे हैं, दे करके उस खेत को तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके ऊपर 5% ज़कात होगी, 5%। ये 2.5 थी, अब ये 5 है। और इसके अलावा अगर कोई आर्टिफिशियली नहीं बल्कि नेचुरली इरिगेशन हो रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है, ना इसको पंप लगाना पड़ रहा है, ना मोटर लगा रहा है, कुछ नहीं, बस उसकी खेत खुद ब खुद तैयार हो रही है, तो ऐसे बंदे के लिए 10% ज़कात देना पड़ेगा, 10% उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि भाई जानवरों पर ज़कात है क्या। देखिए, जो जानवर साइमा जानवर वो होते हैं जो साल के अक्सर हिस्से में जंगल में चरकर बसर करते हैं और जो दूध की गरज से या नस्ल की ज़्यादती या फरबा होने के लिए रखे गए हों, यानी आप जानवर रखे के लिए हैं, नंबर 1 दूध की गरज से या नस्ल को बढ़ा करके उससे फ़ायदा उठाने की गरज से, यानी कि आप जो है या फरबा होने के लिए रखे हैं। अगर
یہ جانور آپ کے پاس رہ رہے ہیں تو ان جانوروں پر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں 3 جانور ذکر کیے گئے، اونٹ، گائے اور بکری۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ دوسرے جانور اگر تجارت کی غرض سے رکھے تو ان پر تجارت کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ایک بریفلی آپ کو میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ بھئی کس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہے تو 1 بکری آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہے، 15 اونٹ ہے تو 3 بکریاں، 25 اونٹ ہے تو 1 سالہ اونٹنی، اور ایسے ہی بڑھتے جائے گا۔ اگر آپ کے پاس 10 اونٹ میں 2 بکریاں اور 20 اونٹ میں 4 بکریاں، یہ اونٹ کا ہے۔ اور رہی بات گائے کے حوالے سے، اگر 30 گائے ہے کسی کے پاس تو اس کو 1 سال کا بچھڑا دینا پڑے گا، 40 گائے ہیں تو 2 سال کا بچھڑا، 60 گائے ہیں تو اس کو جو ہے 1 سال کے 2 بچھڑے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا۔ اب رہی بات بکریوں کی، اگر کسی اس کا منیمم نصاب 40 ہے، 40 سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریوں میں 1 بکری، اور پھر اس کے بعد 121 ہو جائے بکریاں تو 2 بکریاں دینا پڑے گا، 201 ہو جائے تو 3 بکریاں، 400 ہو جائیں تو پھر جو ہے آدمی کو 4 بکریاں دینا پڑے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے جو ہے جانوروں پر زکوٰۃ کے احکام تھے۔ اب 12واں سوال یہ ہے کہ ایک سال میں گولڈ ایکسچینج کرنے پر زکوٰۃ دینا۔ دیکھیے کہ گولڈ اگر آپ کا ابتدائی سال میں تھا، آخر میں بھی بڑا ہے، اس میں یہ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا گولڈ لاسٹ ایئر جو زکوٰۃ دیے تھے اس کے بعد نیکسٹ ایئر جتنا گولڈ اس میں بڑھتا جائے گا ان تمام کی زکوٰۃ آپ کو اضافی دینی پڑے گی۔ ہمارے لوگوں میں ایک غلط فہمی کیا پائی جاتی ہے کہ بھئی لاسٹ ایئر میں 10 تولے پر زکوٰۃ دیا تھا، ابھی ایک 3 مہینے 4 مہینے پہلے جو ہے ایک اور 10 تولے سونا لیا ہوں تو میں 20 تولے پر نہیں بلکہ 10 تولے پر دوں گا، اور پھر اس کے بعد 8-10 مہینے گزرنے کے بعد پھر باقی کے 10 تولے پر دوں گا۔ یہ بات غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لاسٹ ایئر آپ جو مال کی زکوٰۃ دیے تھے وہ مال میں کتنا بھی اضافہ کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے اور دینا پڑے گا۔ تو سال میں اگر آپ کا گولڈ ایکسچینج ہوا ہے، اگر کمی ہوئی ہے تو کم کرنا پڑے گا زکوٰۃ، اگر بڑھ گئی ہے تو زکوٰۃ آپ کی بڑھ جائے گی۔ 13واں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ہوم کنٹری یا لیونگ کنٹری کرنسی میں کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہیں کا اعتبار کرنا چاہیے، اسی میں دینا اولا اور افضل ہے۔ کیلکولیشن تو وہیں کریں، کرنے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ مستحقین اپنے ملک میں ہیں تو اپنے ملک میں اگر آپ روانہ کرنا چاہ رہے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم آپ ضرورت کے تحت روانہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ سوال نمبر 14 وہ یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ دینا۔ یقیناً فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ ہے، چونکہ وہ آپ کا اپنا پیسہ ہے اور جو آپ کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس کا اعتبار کر لے، مگر اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر 3 سال 5 سال 10 سال کے لیے عمومی طور پر جو ڈپازٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو جو ہے جو اپنی اصل امانت ہے، اصل جمع شدہ رقم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی ادائیگی کا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو پورا مال آ جانے کے بعد، پورا پیسہ واپس آ جانے کے بعد آپ اس کو وہ کریں کیا کریں، نہیں اگر آپ جو ہے ایوری ایئر نکال دینا چاہ رہے ہیں تو ایوری ایئر بھی حساب کر کے آپ نکال سکتے ہیں، مگر اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ واجب ہے۔ جی ایک سوال اس حوالے سے یہ تھا کہ بھئی آدھا سال ہاف ایئر جو ہے ٹل رمضان فرام گولڈ پرچیز ہاؤ مچ ٹو پے زکوٰۃ، یعنی کہ بھئی یہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ بھئی آدھا سال ہوا ہے رمضان تک کوئی سونا لے کر کے، تو اب اس کے اوپر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات جو میں نے ابھی ایک مسئلہ پہلے بیان کیا ہوں وہ اسی کے ریلیٹڈ ہے یہ، اگر آپ نے لاسٹ ایئر صاحب نصاب تھے اور زکوٰۃ آپ نے گولڈ پر دے چکے تھے تو اب آپ کے لیے نیا سال یہاں سے دیکھا نہیں جائے گا ہاف ایئر کا، اس کو بھی اس میں سب میں ضم کر دیا جائے گا، ملا کر کے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اور زکوٰۃ کا تعلق رمضان المبارک سے کچھ بھی نہیں ہے، رمضان میں زکوٰۃ دینے دیجیے، بہت اچھی بات ہے بشرطے کہ وہاں سال ہو رہا ہو، اگر سال نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جب فرض ہوا جب آپ کو دینا پڑے گا، اگر شوال میں ہے تو شوال میں دینا ہوگا، رجب میں ہو رہا ہے تو رجب میں دینا پڑے گا، رمضان بول کر کے آپ زکوٰۃ کو ڈیلے نہیں کر سکتے، ایڈوانس دیا جا سکتا ہے مگر ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے۔ جی ایک اور جو سوال اس حوالے سے آیا ہے سوال نمبر 16 کہ بچوں کے مال پر زکوٰۃ دینا۔ دیکھیے کہ جس طرح نماز، روزہ، حج،
دیگر عبادات نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہیں، اسی طرح اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بچہ یا بچی صاحب نصاب ہے تب بھی نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، اور ولی کے ذمے بھی نابالغ بچوں کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ قربانی بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہے۔ جی، اس کے علاوہ ایک اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صرف پیسے دے سکتے یا ضروریات کا سامان بھی دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جب مالک بنا دیا جائے کسی بھی چیز کا تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس میں مال کا دینا زیادہ اولیٰ ہے کہ کیا پتہ کہ بھئی ان کے پاس وہ سامان ہوگا، تو احناف کے نزدیک جو ہے مال کا دینا زیادہ اولیٰ ہے۔ ہاں، یہ آپ کو ڈر ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے آپ دلائیں گے تو وہ خرچ کر دے گا، پیسے وغیرہ دوسرے راہ میں خرچ ہو جائیں گے، تو اگر آپ اس کو جو ہے اسی قیمت کا مال وغیرہ سامان اناج یا پھر ان بچوں کی پڑھائی کے حوالے وغیرہ سے اگر آپ دیتے ہیں تو دینا جائز اور درست ہوگا، سامان دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی، ایک اور بڑا اہم سوال جو بہت زیادہ اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دے، شوہر دے یا بیوی دے؟ تو دیکھیے کہ زکوٰۃ اسی شخص کے ذمہ لازم ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو۔ اگر بیوی نصاب کی مالک ہے تو زکوٰۃ اسی کے ذمہ لازم ہے۔ البتہ شوہر بیوی کی طرف سے بطور وکیل زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لہٰذا اس مسئلے میں شوہر کے لیے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے اس کے علم میں لانا ضروری ہے تاکہ بیوی زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کر لے، کیونکہ نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یا پہلے سے بیوی اجازت دے دے کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو عین موقع پر بتائے بغیر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاہم ایسا کرنا شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے، اور اگر بغیر کسی اجازت کے شوہر خود سے زکوٰۃ ادا کر دے تو بیوی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی کے ذمے ہے تو وہ بیوی ہی ادا کرے، اگر نہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھئی میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے، بیوی شوہر کا مال ایک ہی کنسیڈر ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں شوہر ادا کر دیا تو کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ ذمہ داری بیوی کی ہوگی کہ وہ بیوی اپنے مال کی آپ ذمہ دار اور نگہبان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کیا کرے۔ دیکھیے کہ اکثر یہ ایک اور سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی کوئی آدمی صاحب استطاعت ہو اور جو ہے قرض دار بھی ہے، تو کیا ہم اس کو قرضہ دینا کیسا ہے؟ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سے کوئی قرضہ لیتا ہے اور قرضہ بھی واپس نہیں کر رہا ہے، تو کیا اس کو قرض کی جو رقم ہوگی اس کو ہم زکوٰۃ میں مائنس کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، پہلی بات یاد رکھیے کہ بھئی زکوٰۃ دینے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کرے کہ زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ جب قرض دے رہے تھے تو اس وقت تو زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، آپ کی قرضے کی نیت تھی، تو لہٰذا اگر آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو آپ زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک اس میں توجہ یہ ہو سکتی ہے، ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نئی زکوٰۃ کی رقم نکال کر اس کو لے جا کر کے زکوٰۃ کہہ کر کے دے کر کے اپنا جو قرض ہے اس قرضے کی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی جس کو میں قرضہ دے دیا تھا اس کا وہ قرضے میں وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ 20واں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ۔ دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار احادیث میں، قرآن کریم کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، هذا یعنی ان کی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کے سونا پہننے کی جگہ یعنی ان کے پیشانیوں پر، ان کے گلوں میں، ان کے ہاتھوں پر چرکے دیے جائیں گے، اور بہت ساری آیات اس ضمن میں وعید کی آئی ہے، تو لہٰذا زکوٰۃ دینے سے نہیں کترانا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یعنی افضل حقدار کون ہیں؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ صاحب نصاب کو نہ دیا جائے، جو مستحق ہوگا مستحق شخص کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب مستحق شخص کون ہے؟ جس کی ملکیت میں یعنی 7.5 تولے سونا، یا پھر جیسے جامعہ کا 60 گرام کا جو میں نے مسئلہ بتایا ہے پہلے، اتنا سونا نہ ہو، زائد مال نہ ہو، اور جس کے پاس 40 گرام 40 تولے چاندی نہ ہو، اور وہ سید یا ہاشمی نہ ہو، تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار اپنے رشتہ دار ہے، غریب جو رشتہ دار ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور سب سے پہلے وہ حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا اولیٰ اور افضل ہے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ اگر کسی خاتون کے پاس صرف سونا ہے، پیسہ نہیں ہے،
تو وہ کیسا زکوٰۃ دے گی؟ اکثر یہ بھی ایک بڑا سوال ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ کا سونا ہے تو آپ صاحب نصاب ہے تو آپ کو اینی ہاؤ زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا. تو اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو گولڈ میں کی کوئی ایک چیز آپ بیچیں گے, بیچ کر کے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. زکوٰۃ سے کسی کو مفر نہیں ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ بھئی میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ فطرہ کب دینا, بیفور عید نماز دینا یا آفٹر دینا, اور کہاں دینا, لیونگ کنٹری میں دینا یا ہوم کنٹری میں. دیکھیے فطر کس کو کہا جاتا ہے؟ فطر روزے کو, روزہ جو آپ افطار کرتے ہیں نا, افطار سے ہی فطر بنا ہے. افطار سے فطرہ بنا ہے. صدقہ فطر واجب ہے. اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں: آزاد ہونا, مسلمان ہونا, کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو ضروریات زندگی سے زائد ہو, اور قرض سے محفوظ رہنا. تو اس پر صدقہ فطر جو ہے عید الفطر کے دن صبح صادق ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تمام عمر ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے دے دیا کرے. یعنی نماز سے عید سے پہلے عیدگاہ کو جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے. نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو جائز ہے, اور جب تک ادا نہ کرے گا وہ واجب الادا رہے گا, چاہے وہ کتنی ہی مدت کیوں نہ گزر جائے. اور صدقہ فطر کے لیے واجب ہونے کے لیے کوئی روزہ رکھنا شرط بھی نہیں ہے. وہ اپنی لیونگ کنٹری میں دے یا جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں دیا جا سکتا ہے. اور صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا سا, اور ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے, اور جو یا کھجور یا منقع ہو تو 1 سا دینا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں گا ابھی 1 سا کی وغیرہ کی جو مقدار ہے کتنی ہوتی ہے. تو اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی جو ہے پیسہ دے دیا کرے, یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہے. 1 سا ایک خاص جو ہے برتن ہوتا تھا. سا جو ہے یہاں عراقی سا مراد ہوتا ہے, جو حنفی حضرات کے پاس معتبر ہوتا ہے, اور وہ 2 کلو 211 گرام کا 1 سا ہوتا ہے, اور 48 ملی گرام کے ہم وزن ہوتا ہے. آدھا سا 1 کلو 105 گرام اور 74 ملی گرام ہوتا ہے. لہٰذا احتیاطاً اگر کوئی 1.25 کلو گیہوں دے دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اللہ نے کسی کو مال اور دیا ہے تو وہ 1 سا دے, 1 سا کی شکل میں کھجور دے, منقع دے, چاہے تو کشمش دے, آپ کی مرضی ہے. اچھے سے اچھی چیز دے, جو دے, یہ دیا جا سکتا ہے, اور اس کا آٹا بھی دیا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.